فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اپنی نبوت کے دعوے میں، رسالت کے دعوے میں، تو پھر آیا کوئی نشانی، ہم معجزہ کہتے ہیں نا، تو قرآن پاک نے اسے آیا نشانی کے لفظوں میں استعمال کیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے طلب پر معجزہ پیش کر دیا۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک میں انبیاء کے معجزات، انبیاء کرام کے معجزات کی ایک بنیاد طلب تھی کہ انہوں نے مانگا کہ نبی یہ کام کر نہیں سکے گا تو ہم اس کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، اگر تم نے اس کو کچھ کہا تو پھر تمہاری قسمت میں عذاب اور ندامت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے اس اونٹنی کے کونچیں کاٹ دی، بس وہ کٹنے کی دیر تھی کہ ایک چیخ آئی اور پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ہدایت حاصل کرتے اور جھک جاتے، انہوں نے اس معجزے کی توہین کی اور اس اہانت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ معجزے کا نبوت و رسالت سے بڑا گہرا رابطہ ہے، کیونکہ نبی دنیا میں آتے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور معجزہ جو دیا جاتا ہے وہ اس نبوت و رسالت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جتنے بھی نبیوں نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، کسی بھی نبی اور رسول کے ساتھ خدا نے آ کر اعلان نہیں کیا کہ یہ میرا رسول ہے یا یہ میرا نبی ہے۔ کفار مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اللہ آ کر کہے ہمیں، لیکن نہیں، کسی فرشتے نے بھی آ کر کسی نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ اپنے برگزیدہ شخصیات کو نبوت اور رسالت کا تاج پہناتا ہے، پھر انہیں کہتا ہے کہ جاؤ مخلوق کے سامنے میرا پیغام دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں نبی اور رسول بنایا ہے۔ اور جب وہ مانگتے ہیں کہ نبی و رسول ہونے کا ثبوت، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معجزات عطا فرماتا ہے، اور یہ سب نبیوں کے ساتھ ہوا۔ قرآن پاک نے چند انبیاء کا ذکر کیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ نے انہیں بھی معجزہ دیا۔ سب سے پہلا معجزہ کیا کہ وہ پنگوڑے میں بولے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ دوسرا کہ آپ نے بچپن میں تبلیغ فرمائی کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ آپ نے تبلیغ فرمائی۔ اور تیسرا آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی برات کا اعلان کیا، اور پھر جب آپ تبلیغ کے میدان میں تشریف لائے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا کہ آپ مادر ذات اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ انہیں شفا دے دیتا۔ برس کا مریض آتا، آپ ہاتھ پھیرتے، وہ اس کا چہرہ چمکنے لگ جاتا۔ مٹی کے پرندے بنا کے آپ اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتے۔ اور قرآن نے کہا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کوئی آتا اپنے گھر سے اٹھ کر، تو آپ اس کو بتاتے کہ تو نے گھر میں کیا رکھا ہے اور تو نے گھر میں کیا کھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے کہ آپ نے عصا پتھر پر مارا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ اٹھے۔ آپ نے ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر من و سلوہ ان کی قوم کے لیے اترا۔ یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے بڑے مشہور ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا جو تخت تھا اسے ہوا لے کر اڑا کرتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ ایک بڑا مشہور معجزہ ہے کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے، اور آپ کا ہی دربار کا یہ کمال تھا کہ آپ نے جب بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو 6 مہینہ سفر جانے کا اور 6 ماہ کا آنے کا سفر
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی نے اس تخت کو پلک جھپکنے میں وہاں سے اٹھا کے حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا. تو گویا قرآن پاک میں بڑی تفصیل ہے معجزات کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ میری قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے. یہ کرشمہ کبھی مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو اس قدرت کو معجزہ کہتے ہیں، اور کبھی یہ کرشمہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت ہو یا معجزہ، ان دونوں کا مقصد ایک ہے.